الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم ويعقوب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. برادران اسلام، آپ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے اور عصر کا وقت ابھی نکلا جا رہا ہے، لہذا 5 منٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. برادران اسلام، اس وقت ہم اور پوری دنیا میں انسانیت جس کربناک حالات سے گزر رہی ہے، شاید انسانی تاریخ میں ایسے حالات صرف مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ انسانوں پر بھی نہیں گزرے ہوں گے. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی سرزمین پر پیدا فرمایا جہاں پر ہمارے اکابرین نے اسلام اور ایمان کے بچانے کے تمام انتظامات کیے، ورنہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سے 200 سال پہلے انگریزوں نے آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ 50 سال کے بعد اس زمین پر نہ اسلام باقی رہے گا اور نہ کوئی ہندوستان کا مذہب باقی رہے گا. ایسے زمانے میں ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اس طرح سے اسلام اور ایمان کو بچانے میں اہم رول ادا کیا. ابھی گزشتہ ہفتے میں مصر کا سفر کر آیا. مصر میں نے دیکھا کہ 95% لوگ مسلمان ہیں مگر اسلامیت کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں. تو وہاں پر جا کر دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات اور اس کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کیا، مصالحت اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں سے اسلام نکل گیا. مگر ہمارے اکابرین نے اس طور پر محنت کی کہ الحمدللہ آج بھی امت کے بڑے طبقے میں اسلامیت باقی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ آخر اللہ رب العزت نے اس خطے کو فتنوں کے اس دور میں اسلامیت کے ساتھ برقرار رکھنے کا کیا انتظام کیا. تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد بچوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے مکاتب اسلامیہ کو عام کیا گیا اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کیا گیا جس کے ذریعے سے بڑوں میں دین زندہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ساتھ میں اللہ رب العزت نے خانقاہی نظام کو جاری کیا جس نے تزکیہ نفس کا کام کیا. ایک طرف مدارس نے علماء دیے امت کو، دوسری طرف مکاتب نے امت میں بچوں میں دین کو زندہ رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کیا، تیسری طرف نوجوانوں اور بڑی عمر کے لوگوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ نے کام چلایا، اور چوتھی جانب امت کے ہر طبقے میں تزکیہ نفس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں پر سلاسل تصوف کو جاری کیا. اس طرح سے ہر چار طرف سے اتنی محنتیں ہوئی کہ الحمدللہ اسلام اپنے پورے تشخص کے ساتھ اس ملک میں آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم کیا کریں، اس لیے کہ آہستہ آہستہ امت کا بڑا طبقہ یہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دینی تعلیم سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ طبقہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ طبقہ عام طور پر نوجوانوں کا ہمارا بڑا طبقہ، ہماری بچیوں کا بڑا طبقہ عصری تعلیم کی طرف جا رہا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے عارف باللہ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کو
کہ 1990 میں حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے کہا کہ مولوی غلام آپ مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت علماء اور مفتی لوگ فتوے شروع کر دیں گے اور یہ کام تو بڑا مشکل ہے. تو آپ نے کہا کہ اصل میں میری ملاقات ہوئی شہروں کے بعض لوگوں سے, ان کے بچے اور بچیاں ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر ان کے ایمان اور اسلام کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں. لہذا ہم علماء کی نگرانی میں ہمارے ماحول میں ہمیں ان بچوں کو لا کر پڑھانا چاہیے تاکہ ہماری تربیت اور ہماری نگرانی کے اندر میں یہ بچے عصری تعلیم حاصل کریں. اس طرح سے ان میں دین بھی زندہ رہے اور وہ عصری تقاضوں کے مطابق بھی زندگی گزار سکے. بہرحال والد صاحب نے کام شروع کیا. 2-4 سال کے بعد کسی نے والد صاحب کے خلاف کتابچہ لکھا تو حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے, تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو آپ نے وہ رسالہ لیا, اس کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیا اور کہا کہ مولوی غلام یہ عند اللہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے, آپ کا یہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہے, آپ اپنا کام کیے جاؤ. 20 سال کے بعد امت کو محسوس ہوگا کہ آپ کا یہ کام صحیح ہے اور اسی نہج پر امت کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور آج 20-25 سال کے بعد امت کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام بھی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لہذا اس بنا پر ہم یہ بھی ہمارے اکابرین ہی کا نہج ہے. جیسے کسی زمانے میں اور آج بھی مدارس, مکاتب, خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کی ہمیں ضرورت ہے, اب ہماری نسلوں میں ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی عصری اداروں کو علماء کی نگرانی میں ہمارے دینی ماحول میں رہ کر اپنے تشخص کے ساتھ اپنی زیر تربیت رکھنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے. اگر آج ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کے کہنے سے ہم کام کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن اپنی نسلوں کے ارتداد کا جواب اللہ کے سامنے ہمیں دینا پڑے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمانے کی نزاکتوں کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ محفوظ رہے گا. اسی لیے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صوفی قسم کے بزرگ آدمی, آج میں سوچتا ہوں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ قاری صاحب جیسے آدمی سے کبھی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قاری صاحب یہ کہیں گے کہ بھئی اسکول اور کالج قائم کرو مدرسے کے ماحول کے اندر میں. لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کو بچانے پر آتا ہے تو اللہ ایسے ہی ہمارے بزرگوں سے, مخلصین سے کام لیتا ہے, ان کے اوپر راستوں کو کھولتا ہے, راہیں اللہ اجاگر کرتا ہے اور اس طرح سے طوفان کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت بند باندھنے کا انتظام کرتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ آپ کے ادارے کے بارے میں بھی سنا کہ آپ کے یہاں پر بھی اس جانب توجہ دی جا رہی ہے. بہرحال ہمارے اداروں کو اس جانب توجہ دینا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عصری ادارے اپنے علماء کی نگرانی میں چلائیں تاکہ تمام طور پر پورے طور پر اسلامی ماحول فراہم کیا جائے, ہمارے بچوں کا ایمان بھی بچایا جائے اور انہیں عصری تعلیم سے بھی وابستہ کیا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں مدرسے کے ذمہ داران اور جن لوگوں نے بھی دعوت دی ہے میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ذرا نوازی کی اور یہاں پر مجھے دعوت دی. بہرحال ہمارا کام ہے جو کام جس چیز کی امت کو ضرورت ہے اس کی نشاندہی کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.